آج تو خان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں. انہوں نے پہلے کچھ بیانات ان کے پرانے تھے، میں پڑھ رہا تھا، جو آرمی چیف کے اوپر تھے، اس میں بھی کوئی لحاظ نہیں تھا. انہوں نے جو کیا، انہوں نے مختلف موقعوں پہ کہا مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا. عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بیوی کو سزا دلوائی. جج کہتا ہے میری کمپنی پر گن رکھ کر فیصلہ کروایا گیا، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا. جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا. تو پہلے تو لگتا تھا کہ شاید دو ٹاپ شخصیات پہ، اب عمران خان صاحب نے ہر ایک کو، انہوں نے 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی نام لے کے رگڑ دیا ہے، اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی رگڑ دیا ہے، اور اب اس کے بعد پھر اس بیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے اگر ان لوگوں نے میرے سے بات نہیں کرنی تو میں بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. پہلے تو بتا دیں کہ کیا اباب اور فوج بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، کھل کے آمنے سامنے ہو گئے؟ نہیں بالکل. میں نے چونکہ ابھی تک سٹیٹمنٹ آپ کے ذریعے یہاں پڑھی ہے، باقی ڈیٹیل نہیں پڑھی ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے. اس پہ کوئی ایسی بنیادی مجھے چینج نہیں نظر آیا جو میں نے آپ کی جو نکات دیکھے اور یا جو بھی بتائے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے نا ایک ڈرامہ تھا، ہمارے خلاف جو ہے نا یہ پلانٹڈ ایک اسکیم بنائی گئی. اس کی مین کریکٹر جو ہے نا یہ انٹیریئر منسٹر یہ نقوی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے آئی جی پی پنجاب ہے. یہ آپ ریکارڈ پہ دیکھیں، ہم نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، ہمیشہ کہا ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے ہمیشہ کہ آپ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں تو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو جوڈیشل کمیشن بنائے. لیکن ایک سیکنڈ، اگر آپ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب ہیں، تو آپ لوگوں نے کھلے عام یہ بھی الزام لگایا کہ لاہور میں جب کور کمانڈر کے گھر کی طرف ہمارا جلوس گیا تو سارے ہٹے ہوئے تھے، کسی نے روکا نہیں، کسی نے کچھ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہاں تو فوج تعینات ہوتی تھی، ان کو نہ محسن نقوی ہٹا سکتا ہے فوج کو، نہ جو ہے آئی ہٹا سکتا ہے. آپ کا تو ہمیشہ سے سانس یہ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، فوج نے کروایا ہے. یہ محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کے پے چیک سے بہت اوپر کی باتیں ہیں، وہ نہیں اتنے بڑی چیزیں. آپ ایک کام کریں نا، ہماری اسٹیٹمنٹ نکالے اسمبلی سے، ہم اس پہ بالکل کلیئر ہے. اس گیم کے اندر یہ شامل ہے، مسلم لیگ نون پورے اس میں شامل ہے، مریم اس میں شامل ہے، اور انہوں نے اور خان نے کہہ دیا نا، دیکھو اس نے تو کوئی آپ کے مطابق جو نا خان نے کہہ دیا کہ اگر ہمارا کوئی اس میں ذمہ دار ہے تو اس کو میں نکالوں گا. ہاں، جوڈیشل کمیشن انہوں نے کہا کہ اگر میرا بندے ثابت ہو تو میں معافی بھی مانگ لوں گا. ہم دیکھیں اگر ہمارے اس حوالے سے ہماری پارٹی کی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو جوڈیشل کمیشن یہ فکس کرے گا نا کہ آپ کا یہ رسپانسبل ہے، تو قانون کے اندر ہماری جو سزا بنتی ہے ہمیں ملے. بالکل ہمیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہم اس کو جو بھی اس کو قبول کریں گے. لیکن اس کی بنیاد اس سازش کا تھانہ بانا تو سمجھائے کہ کدھر سے آیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت جو آپ نے جو ابھی تمہید رکھی، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمارے سٹنگ ایم کو اغوا کریں، ابڈکٹ کریں، اس کو جو ہے نا آفر دے کہ یا اسٹیٹ منسٹر بنے انٹیریئر کی یا پیپل پارٹی میں شامل ہو جائے، لیکن آپ نے پی ٹی آئی سے ہر صورت میں نہیں جانا ہے. کیونکہ جو 41 ہمارے ایم این ایز ہیں، ہر ایک ایم این ایز کو جو ہے نا بڑے بڑے آفر جا رہے ہیں، دھمکیاں جا رہی ہیں، پوزیشن اور عہدوں کی لالچ دی جا رہے ہیں. مطلب یہ کس قسم کا آپ اس ملک کو چلائیں گے؟ کیسے یہ ملک چلے گا؟ کیسے یہ پارلیمنٹ ہوگا؟ اور میں تو کہتا ہوں، اس پہ تو میں مطلب ہمارے موقف بھی ہے اور ہم مسلسل کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں جو قانون سازی ہوتی ہے، جو قرارداد پاس ہوتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ مورل حیثیت ہے. کیونکہ جب وہ وہاں بیٹھے لوگ فارم 47 کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہر ایک کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ جعلی طور پر بیٹھے ہیں. اور اتنے ایک تو پہلے کرتے تھے نا ہمارے صاحب، پہلے کرتے تھے نا تو چپ چپا کے سے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا. ابھی ایسی دلنے سے کی ہے نا کہ ایک بچہ سمجھدار تھا کس طرح دان دی ہوئی ہے. تو اس طرح نہ یہ ملک چلے گا. اور جو آج ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے، ہمارا اس میں نمبر 1 موقف یہ ہے کہ اس اسمبلی کی یہ پارلیمنٹ، انہوں نے جو پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ کی کوشش کی عدالت کے اوپر،
تو سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے اس قرارداد کے یا اس قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے اس کی اپنی قانونی حیثیت مشکوک ہے. اس کے پاس یہ اختیار نہیں کہ قانون سازی کرے, یہ جعلی ہے, یہ مینڈیٹ اس کے پاس نہیں ہے, عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے. آپ ابھی بھی فوج سے بات کرنے والے موقف پہ قائم ہیں؟ دیکھیں, فوج ہماری فوج ہے. میں ایک بات بالکل کلیئر کروں, یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون کر رہی ہے, یہ جو ٹویسٹ دیتے ہیں چیزوں کو, میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں. وہ کر رہے ہوں گے, یقیناً میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ان کو تو فائدہ ہے, اگر آپ کا فوج کا لڑائی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں, ان کو تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ایک طرف آپ فوج کے سربراہ پہ سیدھے الزام لگائیں گے قتل کروانے کے, دوسرے آپ ایک اور بہت اعلیٰ عہدیدار پہ, ایک اور میجر جنرل پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے ساری گیمیں کی اور یہ سوال سن لیں. اور جو فوج کا سپوکس پرسن ہے وہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم ایک طرف کھڑی ہے, دوسری طرف کھڑا ہے, یہ اپنے ادارے کو ذلیل و خوار کروا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے بات کی؟ پتہ تو ماحول بنتا ہے نا, ان کی چھوڑ دیں وہ جو کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسے ماحول میں کوئی... سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلا. آئین کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادارے کا, ہر ایک ادارے کا, اس کا کردار, اس کی پوزیشن اور اس کا رول جو ہے نا وہ متعین ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے. ہر ایک ادارے کو اپنی لمیٹیشنز میں کام کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کی اپنی جو جورسڈکشن ہے, عدلیہ ہے اور فوج ہے. دیکھو, یہ ایک سب کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ فوج, عدالت, پارلیمنٹ سب اس ملک کی حفاظت کرے, سب اپنی قانونی جو اس کی جورسڈکشن کے اندر کام کرے اور ملک کے لیے کام کرے. اگر ادارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید کریں گے, وہ اپنے لمٹ سے ڈیفینیٹلی پھر پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں. آئین میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ کے ساتھ فوج نمائندہ بنا کے بٹھائے اور آپ دونوں نیگوشیٹ کریں؟ سوال سن لیں. اور جو فوج کا سپوکس پرسن ہے وہ اگر پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم ایک طرف کھڑی ہے, دوسری طرف کھڑا ہے, یہ اپنے ادارے کو ذلیل و خوار کروا رہے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے بات کی؟ پتہ تو ماحول بنتا ہے نا, ان کی چھوڑ دیں وہ جو کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسے ماحول میں کوئی... سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلا. آئین کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادارے کا, ہر ایک ادارے کا, اس کا کردار, اس کی پوزیشن اور اس کا رول جو ہے نا وہ متعین ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے. ہر ایک ادارے کو اپنی لمیٹیشنز میں کام کرنا پڑے گا. پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کی اپنی جو جورسڈکشن ہے, عدلیہ ہے اور فوج ہے. دیکھو, یہ ایک سب کی کمبائنڈ رسپانسبلٹی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ فوج, عدالت, پارلیمنٹ سب اس ملک کی حفاظت کرے, سب اپنی قانونی جو اس کی جورسڈکشن کے اندر کام کرے اور ملک کے لیے کام کرے. اگر ادارے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقید کریں گے, وہ اپنے لمٹ سے ڈیفینیٹلی پھر پولیٹکس پہ آ جاتے ہیں. آئین میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ کے ساتھ فوج نمائندہ بنا کے بٹھائے اور آپ دونوں نیگوشیٹ کریں؟